الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال أو كما قال عليه الصلاة والتسليم میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے و فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو آج کی اس مبارک محفل میں کچھ دیر دین کی بات کرنے اور سننے کا موقع نصیب فرمایا گئے۔ یہ اسی کا ہی کرم ہے، اسی کا ہی فضل ہے، ہمارا اس میں کچھ بھی کمال نہیں ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم اور آپ پر اتنے سارے احسانات ہیں، اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ایک ایک نعمت کر کے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے تو اس اللہ کا شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ہیں، اگر ہم ایک ایک کر کے گننا چاہیں اللہ کی نعمت کو، ایک نعمت بھی ہم صحیح طریقے سے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ان احسانات کا بدلہ ہم لوگ کسی بھی طرح سے ادا نہیں کر سکتے۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہمارا اللہ بہت طاقتور ہے۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ ہمیں دے رہا ہے، انہی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں انسان بنا کر کے پیدا فرمایا گئے، ہمیں آخری نبی کی آخری امت بنا کر کے پیدا فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا تاکہ ہم اور آپ راہیاب ہو جائیں، صحیح راستے پر ہم چلنے والے بن جائیں۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد سے اتارا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اس دنیا میں زندگی اگر گزار رہے ہیں تو یہ ہمارے اللہ کا ہی حکم ہے، ہمارے اللہ کی ہی قدرت ہے، ہمارے اللہ کا ہی یہ نظام ہے۔ ساری چیز یہ دنیا کی اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ چاہے آپ زمین کو دیکھ لو، چاہے وہ آسمان کی لے لو، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، ستارے ہو، بارش ہو، یا زمین سے کسی بھی پودے کا نکلنا ہو، کتنے سارے درخت، پیڑ پودے، بیل، کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ اس زمین سے اگا رہا ہے۔ خدا کی قسم، اس دھرتی کا ایک ایک دانہ، ایک ایک ذرہ، ایک ایک پانی کا قطرہ ہمارے اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا اس دنیا کا ایک پتا بھی نہیں ہل پائے گا، ایک پتا بھی نہیں ہل پائے گا۔ اللہ کا حکم ہوگا تبھی وہ پتا ہل پائے گا، اللہ کا حکم ہوگا تبھی رات نکل کر کے دن آئے گا، اور اللہ کا حکم ہوگا تو دن جا کر کے رات آئے گی، سورج غروب ہو کر کے چاند آئے گا، اور چاند کے ساتھ ستارے آئیں گے۔ اللہ کا حکم رہے گا تبھی یہ بادل آئیں گے، اللہ کا حکم رہے گا تبھی یہ بارش کا موسم کا ہونا، یہ زمین سے پھلوں کا آنا، یہ زمین سے اناج کا آنا، یہ زمین سے لوہے کا اور اسی طرح تانبے اور اسی طرح تیل ڈیزل وغیرہ کا زمین سے نکلنا، یہ ہمارے اللہ کی قدرت نہیں تو کیا ہے؟ آج انسان کیا سمجھتا ہے اپنا آپ کو؟ نعوذ باللہ اپنے آپ کو اللہ کی طاقت سے کیا ہے مقابلہ کرتا ہے، اللہ کی طاقت سے اپنے آپ کو ملا کر کے دیکھتا ہے۔
آج انسان کے اندر ذرا سی نعمتیں اگر آ گئیں، ذرا سی مالداری اگر آ گئی، ذرا سی نسبت اگر اس کے اندر جڑ گئی تو انسان تو میں کرنے لگتا ہے، ارے میں وہ ہوں، میں نے ویسا کر لیا، میں نے ایسا کر لیا۔ خدا کی قسم اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہمارے اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ کوئی ہے اس طرح کا دعویٰ کرنے والا اس دنیا میں؟ کوئی اس بات کو بولے کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں؟ خدا کی قسم نہ کوئی آیا ہے، نہ کوئی ہے، نہ کوئی اس طرح کا دعویٰ کرنے والا آ سکتا ہے۔ یہ صرف اگر ہے اس قدرت کا نظام تو اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ آج تک اگر کسی نے برسات برسائی ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی اگر بارش ہوئی ہے، وہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کے نظام کے بغیر کسی نے آج تک بارش نہیں برسائی۔ کیا انسان سمجھ رہا ہے یہ اتنی بڑی دنیا کا چلنا کیا چھوٹی موٹی بات ہے؟ یہ اتنا بڑا نظام کا چلانا کیا چھوٹی موٹی بات ہے؟ جس دنیا کے اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو لگا رکھا ہے، لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو اللہ نے اس نظام میں لگا رکھا ہے۔ کتنے فرشتے ہیں ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک انسان کے ساتھ، کوئی برائی لکھنے والا ہے تو کوئی اچھائی لکھنے والا ہے، کوئی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہر ایک انسان کے مجلسوں میں فرشتے گھومتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کہاں کہاں فرشتوں کی ذمہ داری لگا رکھی ہے۔ کچھ فرشتوں کو اللہ نے سجدے میں کر رکھا ہے، کچھ فرشتے الحمدللہ خانہ کعبہ کا طواف کر رکھے ہیں، کچھ فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ ہم اللہ کے فرشتوں کو دیکھ سکیں۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کا نور، اللہ اکبر، اتنا کیا پاورفل ہے کہ ہماری آنکھیں دیکھنے سے بالکل قاصر ہے، ہماری آنکھیں بالکل کمزور ہیں۔ کیا ہمارے آنکھوں کی ہم تعریف کریں؟ ایک LED لائٹ کو ہم اگر 10 منٹ دیکھیں گے تو ہمارے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جائے گا۔ رات کے ٹائم پہ ایک لائٹ کو اگر 10 منٹ اسی کی طرف دیکھ کے رکھیں گے تو ہمارے آنکھیں تبھی مار کھائیں گے، ہمارے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جائے گا۔ تو ہم اللہ کے نور کو ہم کیا دیکھ پائیں گے؟ کیا دیکھ پائیں گے ہم اللہ کے نور کو؟ میرے بھائیوں، اللہ نے ان فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کی نظام کے لیے اللہ نے ان کو متعین کر رکھا ہے۔ اب یہ پورا نظام کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ یہ پورا نظام اللہ نے ایک انسان کے لیے بنایا۔ چنانچہ اللہ کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، اور جو ہم پیدا کیے گئے ہیں یہ ہم اور آپ کا اس دنیا میں آنا یہ آخرت کے لیے ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صبح کو اٹھے، برش کریں اور ناشتہ کر لیے اور کام پہ چلے گئے، شام کو واپس آئے، پھر کھانا کھا لے، پھر پڑھ کے سو گئے۔ ہمارا کھانا سونا پھرنا مقصد نہیں ہے میرے دوستو۔ کھانا پینا سونا پھرنا اگر مقصد ہوتا، دنیا کے اور بھی جو جانور ہیں جن کا مقصد وہی ہے کھانا پینا سونا ہے، کوئی بھی اس میں عبادت کا مکلف نہیں ہے۔ اللہ نے عبادت کا حکم اگر دیا ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو، جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے حکم فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو جو پیدا فرمایا ہے وہ عبادت کرنا مقصد ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرنا مقصد ہے، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا مقصد ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کا تو پیٹ بھر کے کھا لیا اور آرام سے پڑھ کے سو گیا، اللہ کی ناشکری ہو رہی ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، مساجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے، علماء کرام کی بے حرمتی ہو رہی ہے، دین کی طرف کچھ توجہ نہیں ہے، دین کی کچھ بھی فکر نہیں ہے۔ 20 پر 4 گھنٹے 24 کے 24 گھنٹے اپنی فیملی کی ترقی، اپنے گھر کا نظام، اپنے زندگی کو، اپنے لائف کو کیسے ایموشنل کیا جائے، اس کی تھنکنگ، اس کی فکر میں انسان رہے گا تو میرے بھائیوں اللہ کی قدرت، اللہ کا نظام، اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت ہمارے آنکھوں کے سامنے کیسے محسوس ہوگی؟ اللہ کے نظام پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا، ارے آپ غور کرو، آپ لوگ غور نہیں کرتے ہو، آپ لوگ سوچتے نہیں ہو، کیا آپ کے اندر عقل نہیں ہے، کیا آپ لوگ اتنا بھی کامن سینس نہیں رکھتے ہو، سمجھداری نہیں رکھتے ہو؟
اللہ نے ہر بات کو کئی طریقے سے سمجھایا. اللہ نے یہاں تک کہ مثالیں دے کر کے سمجھا دیا کہ ارے بندو تھوڑا سا اونٹ کے اندر تو غور کر کے دیکھ لو, اتنا بڑا جانور ہے, کون اس کا دیکھ بھال کر رکھا ہے, کتنی اچھی صفتیں اس کے اندر ہے, وہ کون ہیں جو اس کے نظام کو چلا رکھا ہے. اونٹ جو اللہ تعالیٰ نے ریگستان کے علاقے میں جہاں بالو رہتا ہے, روڈا کم, پہاڑی علاقہ, ریت بالو, ایسے علاقے میں بہت زیادہ جانور پایا جاتا ہے, اور اللہ نے ایسی فطرت اس کے اندر دے رکھی ہے جس طرح ایک گھوڑا روڈ کے اوپر کتنی تیز بھاگ سکتا ہے, وہ اونٹ بالو کے اندر, ریت کے اندر اس سے بھی زیادہ تیز بھاگ سکتا ہے. اللہ نے اسے بنائے ریگستان کے لیے گئے. بہت ساری صفتیں اللہ نے اس جانور کے اندر دے رکھی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی طرف اشارہ کر کے دکھا رکھا ہے, ارے آپ پہاڑوں کی طرف دیکھ کر کے غور نہیں کرتے ہو, کتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے بنا کر کے دکھا دیے. اللہ زمین کی طرف اشارہ کر کے دکھا رکھا ہے, کیا آپ زمین کی طرف غور نہیں کرتے ہو؟ کون ہے اس زمین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوا ہے؟ اس زمین کو کس نے سنبھال رکھا ہے؟ یہ ہمارے اللہ کا نظام نہیں تو کیا ہے؟ زمین کو مضبوطی دینے کے لیے اللہ نے اس کے اوپر پہاڑوں کو بنا دیا گیا, جس کی وجہ سے پورا نظام, یہ پوری ترتیب کیا گئے, سنبھالے ہوئے ہیں. کتنا بڑا نظام ہے اللہ کا, اللہ اکبر. سمندر کتنا بڑا ہے, یہ دنیا کا آبادی کا حصہ صرف ایک حصہ ہے, ایک میں سے 4 حصے کریں گے, آبادی کا صرف ایک حصہ ہے, بقیہ 3 حصے ٹوٹل پانی ہیں, بقیہ 3 حصے ٹوٹل پانی, ٹوٹل سمندر پانی ہے. ہم لوگ جتنی آبادی ہیں یہ صرف دنیا کا ایک کونا, ایک حصہ ہے, وہی ایک حصہ کئی ہزار کلومیٹر دور پہ کیا پھیلا ہوا ہے. یہاں سے اگر کوئی امریکہ جانا چاہے فلائٹ میں تقریباً 20 گھنٹے اس کو لگ جائیں گے, جبکہ فلائٹ 1 گھنٹے میں تقریباً 700 سے 1000 کلومیٹر تک کیا ہے, اتنی اسپیڈ سے وہ فلائٹ جاتی ہے. ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا گیا, اپنے نظام سے اللہ تعالیٰ نے بنایا گیا. اللہ نے انسان کے اندر عقل دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عقل کو یوز کرنے کا طریقہ بھی بتایا. تب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر یہ دماغ دیا, اللہ نے انسان کو ذریعہ بنا کر کے اسی انسان کے واسطے سے کئی ساری چیزیں وجود میں لایا گیا. ٹرین ہے کس نے بنایا, فلائٹ ہے کس نے بنایا, انسان کار میں جا رہا ہے کس نے بنایا کار, اللہ نے انسان کو طاقت دی تو انسان نے بنایا ہے. انسان کو سوچنے کی طاقت کس نے دی ہے, اللہ نے دی ہے. انسان کو پلاننگ کرنے کی طاقت کس نے دی ہے, اللہ نے دی ہے. دنیا تو بولتی ہے کہ پوری دنیا کیا سسٹم سے چلتی ہے, کمپیوٹر کے انگلیوں پہ کیا پوری دنیا چلتی ہے, بلکہ قرآن کہتا ہے پوری دنیا تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے چلاتا ہے, اپنے بندوں کے دماغ کے سبب بنا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو چلا رکھیں گے. کمپیوٹر کو کس نے بنایا, اس نے خود کو انسان کا محتاج ہے, وہ خود بھی انسان کا محتاج ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اللہ کے نظام پہ, اللہ کی قدرت پہ, اللہ کی بڑائی پہ ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے. ہم کس کے بندے ہیں, ہم کس کی امت میں ہیں, اس کا مقام کیا ہے, اس کا درجہ کیا ہے, اس کا عہدہ کیا ہے, اس چیز پہ ہم غور کریں گے, اس چیز کے بارے میں فکر کریں گے, تبھی ہمارے وجود کا ہمیں پتہ چلے گا. ہمیں اپنے مسلمان ہونے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلے گا, ہمیں اپنے آپ کو ایمان والے ہونے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلے گا. آج ہمارا تعلق کسی دین سے نہیں ہے, کسی ایمان کے والے سے نہیں ہے, قرآن سے نہیں ہے, کسی سے بھی نہیں ہے, اور اپنا تعلق صرف دنیا سے ہم نے تعلق بنا رکھا ہے. تو میرے بھائیو اللہ کا نظام, اللہ کی قدرت ہماری کمزور دماغوں میں کیسے بیٹھ پائے گی؟ اللہ تو صاف فرما رہا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. ارے بھائی کیا تم اپنے اندر غور نہیں کرتے ہو, اپنے آپ میں تم فکر نہیں کرتے ہو, اپنی باڈی کے اندر ہی فکر کر کے دیکھو, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہماری باڈی کے اندر ایسی مشنری اللہ نے پیدا کر رکھا ہے, اگر خدا کی قسم وہ خراب ہو جائیں کوئی دوسرا آدمی اس کو تیار نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا اس کو آدمی تیار. ایسی باریک رگیں, ایسی باریک نسیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کر رکھی ہے کہ اگر ان رگوں کو اگر انسان لمبا کرنا چاہے, ایک کر کے اگر جوڑنا بھی چاہیں تو تقریباً کئی ہزار کلومیٹر تک وہ لمبی چلی جائے گی. اتنا بڑا نظام اللہ نے ہماری باڈی کے اندر طے کر رکھا ہے. کیا میں آپ کو اللہ کی قدرت میں بتاؤں, اللہ کا نظام میں بتاؤں؟ ہماری باڈی کی ایک چیز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری آنکھیں ہیں, آنکھوں کے اوپر ایک پلک ہے, باریک سا چمڑا سا رہتا,
ادنا اس کی اہمیت کو بھی نہیں جانتے، ارے یہ تو چھوٹا سا پلک ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پلک کا اتنا بڑا کام، اتنی بڑی ذمہ داری صرف چھوٹے سے پلک پہ دے رکھی ہے کہ بار بار کیا انسان پڑپڑاتا ہے، پلک بجھتی رہتی، بند ہوتی رہتی، کھلتی بند ہوتی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان کہیں جا رکھا ہے، دھول آ رکھی ہے، پولوشن آ رکھا ہے، اس کی آنکھوں میں جا رکھا ہے، اس آنکھوں کی صفائی کے لیے اللہ نے وائفر کے طور پر اس کو تیار کر دیا ہے، وائفر کے طور پر تیار کر دی۔ یہ آنکھیں پھڑکتی رہے گی، کھلتی پوچھتی رہے گی، یہ کچرا آٹومیٹک کونے میں آ جائے گا، یا کبھی زیادہ کچرا آ گیا، اس کے کنٹرول میں نہیں آ رکھا گے، اللہ نے آٹومیٹک پانی کی یہاں پہ باریک سے رکھے، ایک باریک سی نالی اللہ نے تیار کر دی، وہاں پہ آٹومیٹک پانی نکلتا گئے، اور وہ پانی کے ذریعے سے آنکھیں بند ہوتی گئے، وہ پانی کے ذریعے سے کچرا باہر آ جاتا ہے۔ سیم نظام جیسا کہ آج ہم کاروں میں دیکھ رہے ہیں، چلتے چلتے آئینے پہ شیشے پہ دھول آ گئی، ڈرائیور ایک بٹن دباتا گئے، پانی کا پش اپ باہر آتا گئے اور وائفر مار کر کے آئینہ صاف کر دیتا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی آنکھوں کے ذریعے سے سسٹم دکھایا گیا، انسان کے آنکھوں کے ذریعے سے سسٹم سکھایا گیا۔ جیسے کسی کا مثال کے طور پر اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، پلک اگر کسی طرح ختم ہو جائے تو کوئی مائیں کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ اس کا پلک تیار کر دے۔ اب اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے، کہیں جانا مشکل ہو جائے گا، باہر نکلے گا تو دھول چپک جائے گی آنکھوں میں، تو صفائی کیسے کرے گا اس کو؟ یہ نازک چیز ہے آنکھ، ہاتھ لگے گا تو اس کے اندر چمراٹ لگے گی، بھڑکا لگے گا اس کو۔ تو اللہ نے کتنا ہمارے لیے سیف کا نظام بنایا گیا، اور کوئی انسان کھا رہا ہے، صرف اتنے سے منہ کے اندر اللہ نے کتنی ساری قدرتیں جمع کر کے رکھ دی ہے، جیب بتا رکھی ہے اس کا مزہ کیسا ہے، اور اسی طرح بتا رہی کہ چیز گرم ہے کہ کیا ہے، اور بتا رہی کہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے یا میٹھا ہے یا کھارا ہے یا پھیکا ہے، ہر چیز یہ زبان ہمیں چک کر کے بتا دیتی ہے۔ کیا اس زبان کے اندر کوئی جاندار ہے؟ کیا ہے اس کے اندر کوئی بولنے کی طاقت ہے؟ تو اللہ نے یہ نظام کہاں سے دیا ہے؟ صرف اپنی قدرت سے دیا ہے۔ کوئی بھی انسان کسی کو چکے گا بتا دے گا، ارے بھائی اس میں نمک کم ہے، یہ میٹھا زیادہ ہے، اس میں تیکھا زیادہ ہے، مسالہ زیادہ ہے۔ میرے اللہ کی کیا کیا میں قدرت آپ کے سامنے بتاؤں؟ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے آپ میں غور نہیں کرتے ہو؟ یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کی قدرت پہ چلنا گے، اللہ کی قدرت کو ماننا گے، تبھی ہمارے اندر ایمان کی طاقت آئے گی، ایمان کی قوت آئے گی۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کے شیطان کے راستے پہ چلیں گے تو شیطان سے کیا ابھی ملتا نہیں، شیطان کیا دے گا ہمیں؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک قوم جو ہے شیطان کو خدا ماننے لگ گئی، شیطان کو خدا ماننے لگ گئی، بولے بھائی ہمارا خدا بھائی شیطان ہے۔ ان کو بہت سمجھایا گیا کہ بھائی اس شیطان کو اللہ نہ کو مانو، شیطان دیوانہ آدمی ہے، وہ آپ کو پریشان کرے گا، وہ کہاں آپ کا اچھا چاہے گا؟ نہیں بھائی ہمارا خدا تو شیطان ہی ہے، ہم تو شیطان کو اللہ مانیں گے۔ اب ان کو سمجھایا گا چلو بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب ان کو کیا ہے، کھیت کا ٹائم آ گیا، فصل کاٹنے کا، دھان بونے کا نمبر آ گیا ان کا۔ اب ان کو برسات چاہیے، بارش چاہیے۔ اب بارش کہاں سے آئے گی؟ اب انہوں نے کیا کس کو مان لیا؟ شیطان کو اللہ مان گئے ہو، شیطانش ملا ان کو اللہ ماننے کے لیے۔ شیطان کے پاس گئے، گروپ گیا شیطان کے پاس کہ بھائی دیکھو ہم نے تمہیں اللہ مان لیا، اب ہمیں بارش کی ضرورت ہے، ہمیں برسات کی ضرورت ہے، تمہیں کیسے بھی کرو ہمیں برسات چاہیے۔ صبح جب ہم اٹھیں گے ہمارے کھیتوں میں پورا پانی گرا ہوا ملنا چاہیے، ہمارے کھیتوں میں پورا پانی پڑا ہوا ملنا چاہیے۔ شیطان نے قبول کر لیا، وہ کہاں سے لائے گا بارش؟ بارش بھی تو اللہ کی محتاج ہے نا، وہ کہاں سے شیطان بارش لائے گا؟ شیطان نے کیا کرا، اپنے سارے چیلوں کو جمع کر کے بلایا، سارے چیلوں کو بلایا کہ بھائی چیلو ایک کام کرو، تم جو ہے رات کو خوب سارا تم لوگ پانی پی لو، رات میں خوب سارا پانی پی کر کے، اور آپ لوگ سب بستی کے اوپر چلے جانا، اور ساری بستی پہ وہاں پہ سب لوگ آپ پیشاب کر دینا وہاں پہ۔ صبح جب اٹھے سارا پانی ان کو نظر آیا، لیکن بدبو بہت آ رہی اس میں، بدبو بہت آ رہی ہے اس میں۔ اب لوگ پریشان، ارے کیسا خدا ہے بھائی تو، ہم نے تجھے خدا مانا، تجھے بارش کی بات کہی، اتنی باس آ رہی، اتنی بدبو آ رہی ہے تیری بارش میں، جبکہ بازو گاؤں والے ہیں، بازو دیہات بستی والے ہیں، وہ لوگ تو اپنے اللہ کو مانتے ہیں جو آسمانوں میں رہتا اس کو مانتے ہیں، جو عام لوگ مانتے ہیں۔ انہوں نے دعا کی، ان کو بہترین والی بارش آئی، صاف صفا پانی، بہت زبردست ان کو بارش آئی ہے، لیکن تو کیسے ہمارے ساتھ برسات کو بھیج دیا گیا؟ تو شیطان کیا کہہ رہا ہے معلوم؟
شیطان نے جو جواب دیا ہم اس کو سمجھنا ہے. شیطان نے کیا بولا کہ بھائی جیسے خدا کو تم مانو گے، جس ٹائپ کے خدا کو تم بناؤ گے ویسا ہی ملے گا آپ کو. جس ٹائپ کے خدا کو تم خدا بنا لو گے وہ خدا ایسا ہی سامان دے گا. وہ بستی والے انہوں نے اوریجنل خدا کو مان لیا تو اوریجنل بارش آئی. تم نے ڈپلیکیٹ خدا کو مان لیا تو ڈپلیکیٹ بارش تمہارے پاس آ گئی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ ڈپلیکیٹ خدا کو مان گئے تو ڈپلیکیٹ بارش آ گئی ہے. تو آج ہمارا حال ایسا ہو گیا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اوریجنل کو چھوڑ کر کے ہر انسان ڈپلیکیٹ کی طرف چل گیا ہے. ڈپلیکیٹ. اب عام طور پر کیا ہو گیا، 24 کے 24 گھنٹے ہماری آنکھوں کے سامنے سب ڈپلیکیٹ سامان ہی نظر آ گئے. کسی شاپنگ مال میں، کسی چائنا بازار میں، بھائی یہ چائنا کا مال ہے، یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، وہ سب کیا ڈبنگ ہے، وہ سب ڈپلیکیٹ چیز ہے. ہمارے آنکھوں کے سامنے ڈپلیکیٹ چیز دیکھ کر کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہر چیز میں ڈپلیکیٹ نکالتے ہیں. تو ڈپلیکیٹ کا سسٹم صرف دنیا میں ہی تو چلے گا نا. دین میں کہاں تو ڈپلیکیٹ چلے گی؟ نہیں چلے گا. دین میں ڈپلیکیٹ نہیں چلے گا. وہاں تو اوریجنل چاہیے بالکل. آج مارکیٹ میں ہر چیز ڈپلیکیٹ ہے. ہر چیز ڈپلیکیٹ ہے. آج مارکیٹ کے اندر چلے جاؤ، چاہے یوز کرنے کے کپڑے لے لو، چاہے کھانے پینے کے سامان لے لو، ہر چیز میں نعوذ باللہ ملاوٹ ہو رہی ہے. ہر چیز میں گڑبڑ کیا جا رہا ہے. گھی اس میں کیا ملاوٹ ہے، لال مرچ اس میں ملاوٹ آ رہی ہے. آج انسان کے اندر ایمانداری ختم ہو گئی، لالچ اس کے اندر آ گئی ہے. ایمانداری ختم ہو گئی ہے، حلال روزی کا فکر وہ ختم ہو چکا ہے. آج لالچ اس کے اندر آ گیا ہے، جس کی وجہ سے انسانیت ختم ہو گئی ہے. انسانیت ختم ہو گئی ہے. آج کیسے کیسے کیمیکل فوڈ میں ملائے جا رہے ہیں. ذرا سا بھی اللہ کا خوف نہیں ہوتا. جو کیمیکل بنا کر کے چیز کو بناتا ہے وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو وہ چیز نہیں کھلاتا. جو چیز ہم اپنے بچوں کو کھلانا پسند نہیں کرتے وہ چیز دوسروں کو کھلانا کیسے پسند کریں گے؟ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے ہم پسند کریں وہی چیز دوسروں کو لے، جب تک ہم وہی چیز پسند نہ کریں اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں صرف اگر ماننا ہے تو اللہ کو ہی ماننا ہے. اللہ کے علاوہ کسی پر ہمارا نہ یقین بنانا ہے، نہ عمل کی سوچنا ہے، کچھ نہیں ہوگا. ہماری لائف میں اگر کوئی کچھ ہونے والا ہے تو صرف اللہ سے ہونے والا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات آج تک نہیں آئی ہے کہ جو ہمارے نظام کو سنبھال سکیں. چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے نبی ہو، چاہے وقت کا ولی ہو، چاہے وقت کا کتب ہو، چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہو، ہر ایک اللہ کا محتاج ہے. چاہے وہ عبد القادر جیلانی ہو، چاہے خواجہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے خواجہ اجمیری ہو، چاہے کوئی بھی لے لو، کوئی بھی کیا ہے اللہ کا، ہر ایک اللہ کا محتاج ہے. ہر ایک کیا ہے جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہی ہوتا ہے. اگر نعوذ باللہ کسی کا یقین یہ بیٹھ گیا ہم فلاں کے پاس جا کر کے ان سے ہم مانگیں گے تو وہ انسان کافر ہو جائے گا. اس کا یقین ختم ہو جائے گا. یقین جیسے ختم ہوگا وہ انسان کافر ہو جائے گا. تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے. جس قبر کے پاس ہم بیٹھ کر کے اللہ ان کی اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں، اگر ان کے اندر تمہاری مرادوں کو پوری کرنے کی طاقت ہوتی تو اپنی موت کو کیوں نہ بچا لیتے؟ موت کو کیسے قریب آنے دیتے؟ اپنے آپ کے اندر جب اتنی طاقت ہوتی تو قبرستان میں جا کر کے قبر میں کیوں لیٹتے وہ جا کر کے؟ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کے اندر اتنی طاقت نہیں دی کہ موت سے اپنے آپ کو بچا سکے تو آج کے دور کے علماء کو، ولیوں کو یہ چیز کہاں سے مل جائے گی؟ یہ چیز کہاں سے مل جائے گی؟ جبکہ نعوذ باللہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آخرت میں بلائیں گے، عیسیٰ کو سامنے کھڑا کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو ایک طرف جو ان کو اللہ مانتی ہے ان کو کھڑا کریں گے، ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام رکھیں گے. اللہ عیسیٰ سے پوچھیں گے اے عیسیٰ بتاؤ کیا تم نے ان لوگوں کو بتایا گے کہ مجھے خدا مانو، میری عبادت کرو، میری پرستش کرو؟ کیا تم نے بتایا گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً بتائیں گے قالوا سبحانک، اے میرے پروردگار آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، آپ کو ہی ماننے والا ہوں، آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے. میں نے تو صرف اپنی اتنی ذمہ داری کی جتنا مجھے آپ نے بتایا ہے، جتنا آپ نے مجھے بتایا ہے. آپ نے جیسا مجھے بتایا ویسی میں نے ان کو دعوت دے دی. یہ اللہ میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ مجھے خدا مانو.
اب جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مان رہے ہیں وہ لوگ بھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام صاف اپنے آپ سے برات کر دیں گے، اپنے آپ کو اس کے دور کر دیں گے اس معاملے سے، اللہ میں نہیں کہا گئے، تو اللہ تعالیٰ پھر ساری کی ساری قوم کو جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتی ہے جہنم رسید کر دیں گے، دوزخ میں ان کو جا کر کے ڈال دیں گے۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، یہ بہت نازک معاملہ ہے، ہم لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ جب تک ہمارا یقین صحیح نہیں ہوگا، ہمارا ایمان درست نہیں ہوگا، ہماری نمازیں صحیح نہیں ہوگی، ہمارا قرآن پڑھنا صحیح نہیں ہوگا، ہماری عبادتیں صحیح نہیں ہوگی، جب تک ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہوں گے ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوگی، جب تک ہماری زبان صحیح نہیں ہوگی ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ آج ہر چیز کو ہمیں صحیح لیول لے کر کے چلنا ہے، اپنی پرسنالٹی کو صحیح بنا کر کے لے کر کے چلنا ہے، اپنی سسٹم کو، اپنی باڈی کو، اپنی پرسنالٹی کو ہمیں سنت کے طریقے پر ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے، اللہ کے اس نظام کو سمجھ کر کے، اللہ کی طاقت کو سمجھ کر کے، اللہ کی بڑائی کو سمجھ کر کے ہم جب اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے تب جا کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ کیسے کیسے نظام اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں، یہ سردی کا آنا، یہ دھوپ کا نکلنا، یہ بارش کا ہونا، یہ ہمارے اللہ کا نظام ہے۔ انسان اس باتوں پہ غور نہیں کرتا ہے، کبھی غور نہیں کرتا اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم اپنی قدرت کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا گیا، کہیں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، کہیں فرمایا انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والے ہیں۔ انسان سوچتا تو دور کی بات، دل میں بات آ رکھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ جان لیتے ہیں کہ انسان کیا کرنے والا ہے۔ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چل رہی ہو، اس کے چھوٹے چھوٹے پیر ہیں، اس کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ سنتے ہیں، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اللہ کا نظام ہے۔ ہم لوگ انسان یہ سوچتے ہیں، انسان کی عادت کیسی ہو گئی معلوم، جب انسان دعا کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اللہ میرے قریب ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کچھ سن رہے، اللہ سے میں مانگوں اللہ کیا کریں گے، میری دعا قبول کر لیں گے۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن یہ گمان گناہ کرنے کے ٹائم رکھنا نا، یہی گمان گناہ کرتے وقت رکھنا نا، یہی گمان نماز کو چھوڑتے وقت بھی رکھنا ہے نا۔ نماز کو چھوڑتے وقت کیا ایسا سوچے گا ارے اللہ کہاں دیکھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی شراب پینا چاہتا ہے، کسی کو دیکھنے کا ڈر ہے، دیوار کے پیچھے جا کر کے چھپ کے شراب پی رہا ہے، کیا اللہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھیں گے؟ کوئی آدمی رات کے اندھیرے میں فون میں غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ کون آدمی غلط چیز دیکھ رہا ہے آگے؟ ہمارا اللہ جب کالی رات کے کالے پہاڑ کی کالی چونٹی کے کالے پیروں کو وسط کو دیکھ سکتا ہے، کیا اللہ گناہ کرنے والوں کو نہیں دیکھ سکتا؟ کیا اللہ گناہ کرنے والوں کو محسوس نہیں کر سکتا؟ سوچ ہماری ایک ہونی چاہیے، جہاں ڈبل سوچ ہو جائے گی وہاں انسان ختم ہو جائے گا۔ جہاں سوچ اس معاملے میں ڈبل ہو جائے گی، اللہ قریب ہے، گناہ کرتے وقت بھی قریب ہے، نیکی کرتے وقت بھی قریب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نماز پڑھیں تو اللہ قریب ہے، گناہ کرتے وقت اللہ کو بھول جاؤ، اے اللہ کو چھوڑو، نعوذ باللہ ایک طرف، ہماری دادی جو بولے گی وہی ہوگا، ہمارے بڑے امی جو بولے گی وہی ہوگا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، چاہے دادی ہو، چاہے وقت کا ولی کیوں نہ ہو، وقت کا ولی کیوں نہ ہو، نماز کا حکم اللہ نے دے دیا، خدا کی قسم کوئی نبی بھی اگر اس کا انکار کرے گا تب بھی اس کی بات کو نہیں مانیں گے ہم۔ یہ یقین ہمارے اندر پیدا کرنا ہے، ہمیں اللہ کے نظام کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی محبت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کا ہم ذکر کریں گے، خدا کی قسم ہر چیز اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے نوازے گا کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کئی پریشانیوں سے، کئی بلاؤں سے، کئی بیماریوں سے اللہ محفوظ کریں گے۔ اصلی ڈاکٹر تو اللہ ہے نا بھائی، بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یہ جو دنیا کے ڈاکٹر ہیں تو نقلی ہیں، یہ تو ڈپلیکیٹ ہیں، یہ دوائی دے دی ہے، ٹھیک ہوا نہیں ہوا وہ تو آسمات ہے بھائی، 2 دن کے بعد آؤ، ان کو بھی گارنٹی نہیں کہ اس دوائی سے انسان صحیح ہوگا، کوئی گارنٹی لیتا ہے 3 دن کے بعد پھر بلایا، 4 دن کے بعد بلایا۔ اس طرح حقیقی جو ڈاکٹر ہے جس سے بیماری آ رہی ڈائریکٹ اسی سے کانٹیکٹ کرو نا، بھائی بیچ والے کہیں کوئی بیچ میں ہے ابھی۔ دعائی اگر مانگنا ہے، جو آدمی ڈائریکٹ بیماری دے رہا ہے، جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ بیماری آ رہی ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، یا اللہ آپ نے جو بیماری دی اس کو شفا کر دیجیے، آپ کی طرف سے جو پریشانی اس کو دور کر دیجیے۔ ہمیں کسی کو درمیان میں اتنا ہمیں نہیں رکھنا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے اپنا تعلق ہمیں جوڑنے کی پوری کوشش کرنا ہے، اپنا یقین ہمیں درست بنانا ہے۔ اللہ پر جب یقین ہمارا مضبوط رکھے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کریں گے۔
اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو صحیح یقین اور کامل ایمان اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اور کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔